اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آج کی شخصیت بہت ہی پیاری شخصیت اور بہت مشہور شخصیت ہے، آپ سب نے ان کا سنا ہوگا ان کے بارے میں۔ یہ ہیں حضرت راحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت راحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان کی صاحبزادی تھی اور نہایت ہی اچھے اور معزز خاندان کی رکن تھی۔ حضرت راحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے ضمن میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب اپنے بڑے بھائی امیس کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے تو والدہ محترمہ نے معاملے کی نزاکت و سنگینی کے پیش نظر حضرت یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ تم فاران آرام اپنے نانا بطویل کے پاس چلے جاؤ اور ان کی کسی لڑکی سے شادی کر لو۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام وادی دجلہ کی طرف گئے اور فاران آرام اپنے نانا کے علاقے میں چلے گئے۔ جب فاران آرام پہنچے تو اس وقت رات تھی۔ رات انہوں نے گھاس پر لیٹ کر بسر کی۔ صبح ہوئی تو اپنے نانا کا پتہ پوچھا۔ کسی نے بتایا کہ آپ کے نانا بطویل تو وفات پا چکے ہیں، البتہ آپ کے ماموں لابان زندہ ہیں۔ پھر وہاں پر موجود لوگوں نے لابان کی بیٹی جو کہ کنویں میں پانی بھر رہی تھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ لابان کی بیٹی کھڑی ہے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام اس لڑکی کے پاس گئے اور کہا کہ میں لابان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے جواب دیا کہ آپ کو لابان سے کیا کام ہے، وہ تو میرے والد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لابان میرے ماموں ہیں اور میں تمہاری پھوپھی کا بیٹا ہوں۔ لڑکی اپنے گھر گئی اور گھر والوں کو اس بارے میں بتایا تو لابان خوش ہو کر اپنے بھانجے کو لینے کے لیے آئے اور گھر لے جا کر ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ اس کے بعد پوچھا کہ بھانجے خیریت سے آئے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ماموں جان، مجھے والدہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے ننیال جا کر خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کر لوں۔ اس پر لابان نے کہا میری دو بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی کا نام لیا ہے اور چھوٹی بیٹی کا نام راحیل ہے، تم چاہو تو میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں راحیل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماموں نے کہا بھانجے میں تمہاری شادی راحیل سے ضرور کر دوں گا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے کہ تم شادی سے قبل 10 برس تک میرے مویشی چراؤ، میری خدمت کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ 10 برس تک اپنے ماموں کی خدمت کرتے رہے۔ 10 برس گزر گئے۔ 10 برس گزر جانے کے بعد لابان نے اپنی بیٹی لیا کی شادی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام راحیل سے شادی کے خواہاں تھے، اس لیے اپنے ماموں لابان سے کہا آپ نے میری شادی راحیل کے ساتھ کرنے کی بجائے لیا سے کر دی۔ ماموں نے جواب دیا بھانجے اصل بات یہ ہے کہ یہاں بڑی بیٹی کی شادی پہلے کرنے کا رواج ہے، لیکن اب اگر تم راحیل سے بھی شادی کرنے کی خواہش رکھتے ہو تو پھر مزید 10 برس تک خدمت کرو۔ اس وقت بیک وقت 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، پھر ادورات میں منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں کی اس شرط کو پورا کر لیا اور 10 برس تک مزید خدمت کرتے رہے، لیکن ابھی 10 برس پورے نہیں ہوئے تھے کہ لابان نے راحیل کی شادی ان کے ساتھ کر دی۔ بی بی راحیل کے بطن پاک سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت راحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 3 بیویاں مزید تھیں اور آپ کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار محبت کرتے تھے، اس لیے ان کے دوسرے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے۔ تمام بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن اس کے برعکس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اس طرف سے ایک قافلہ گزرا جو مدینہ طیبہ سے مصر کو جا رہا تھا۔ قافلے کے سردار مالک بن زغر کے آدمیوں نے کنویں سے نکالا۔ مالک ان کو لے کر مصر میں پہنچا اور وہاں سے لے جا کر عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ مصر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، پھر قید سے رہائی ملی تو مصر کے حاکم بن گئے۔ اس دوران بیٹے کی جدائی میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے تو اپنے بھائیوں اور والد ماجد کو دربار میں بلایا اور اپنے والد کا نہایت پرجوش استقبال کیا۔ اس سے قبل انہوں نے والد ماجد کے لیے اپنی قمیص روانہ کی، جسے آنکھوں پر لگانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔
جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر مصر جا پہنچے تھے تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت راحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور بھائیوں کو مصر میں بلایا تو چونکہ ان کی والدہ ماجدہ انتقال کر چکی تھی، اس لیے ان کی خالہ لیا مصر گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بڑی تعظیم کی، اپنی والدہ ماجدہ کی سگی بہن ہونے کے ناطے اس قدر عزت افزائی کی کہ لیا کو تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا، اس لیے کہ خالہ بمنزلہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ یہ آج کی شخصیت تھی حضرت راحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے۔ تو آپ سب اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔